بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اور کیا خبر ہے؟ ہاشم خان کا سوال اس بار پریشانی سے بھر گیا تھا۔ معاملہ ہاتھ سے جاتا تو اس بار شاید سردار خانزادہ واقعی اسے ہمیشہ کے لیے علاقہ بدر کر دیتا۔ اس نے خان حویلی والوں کو جھٹکا پہنچانے کی ایک چھوٹی سی چال چلی تھی جو اس پر الٹ گئی تھی۔ خان صاحب، مجھے لگتا ہے حملہ دو جگہ سے ہوا ہے۔ ہمارے حملے کے ساتھ کسی اور نے بھی حملہ کیا ہے۔ جوابی فائر کرتے ہوئے باڈی گارڈ کا رخ دو اطراف میں تھا۔ ہاشم خان اس بات پر ٹھٹک گیا تھا۔ پتہ کرواؤ دوسرا حملہ کس نے کیا؟ ہاشم خان گھبرا گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا برسوں پہلے ان کی ہی چلائی چالیں آج ان پر لوٹائی جا رہی تھیں۔ ان کے حملے کے دوران کسی اور نے بھی حملہ کر کے نقصان بڑھا دیا تھا اور نام یقیناً ہاشم خان پر آنے والا تھا۔ تیسری پارٹی کون تھی جس نے ہاشم خان کو پھنسانے کی کوشش کی تھی؟ اس وقت اس کا مسئلہ صرف یہی تھا۔ اوراد خانزادہ کی موت اس کا سر درد نہیں تھا۔ میں پتہ کرتا ہوں خان صاحب، مگر یہ جو کوئی بھی ہے اگر سامنے نہ آیا تو اس قتل کا جرگہ ہمارے نام بیٹھے گا، کیونکہ علاقے میں ہمارے خلاف پہلے سے ہی افواہ پھیل چکی ہے کہ یہ حملہ ہم نے کروایا ہے۔ ہاشم خان کا بندہ پریشانی سے بولا، بکواس بند کرو، جاؤ ثبوت مٹاؤ، ہم نے کوئی حملہ نہیں کروایا۔ خبردار یہ بات کہیں نکلی میں تمہارے پورے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ بلکہ ایسا کرو، حملہ آور کو قتل کروا دو، کوئی ثبوت نہ رہے ہمارے خلاف، وہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ ہاشم خان بھوکلا رہا تھا، پاگل ہو رہا تھا۔ پورے 20 سال بعد اس کے بیٹے اور بیٹی واپس آ رہے تھے اور اب یہ سب ہو گیا تھا۔ ہاں، کام اس کا بھی تھا، مگر اس نے قتل کرنے کی سازش ہرگز نہیں کی تھی۔ وہاں اپنے گھر کے چھوٹے سے صحن میں بیٹھا اسلم خان اب بھی کسی خبر کا منتظر تھا۔ حملہ اس نے کیا تھا اور سینے پر گولی مارنے والا بھی وہی تھا، اور وہ جانتا تھا اس پر کبھی کسی کا شک نہیں جائے گا۔ آسمان پریشان سی اکیلے گھر میں بیٹھی تھی۔ رات ہو چکی تھی اور ایاد کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس نے شام کے وقت ٹائم پاس کرنے کے لیے پوروا کو کال کی تو وہ بھی کچھ مصروف سی اور کچھ پریشان سی لگی تھی۔ آسمان کو گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ آپ پریشان کیوں ہیں؟ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ حویلی میں سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے گھبرا کر سوال کیا تھا۔ اب جب سب سے دور تھی تو زیادہ ہی پریشانی محسوس ہونے لگی تھی۔ ہاں ہاں، سب ٹھیک ہے، بس یہ فہد محت نے بہت شور مچایا ہوا ہے۔ سر میں درد ہو گیا۔ پوروا نے بہانہ بنا کر بات ٹال دی تھی۔ آسمان کو چپ ہونا پڑا کیونکہ اپنے بھائیوں کا اسے بھی اندازہ تھا، سر میں درد کر دیتے تھے۔ کچھ دیر ان سے بات کر کے اس نے کال کاٹ دی تھی اور اب رات ہو گئی تھی۔ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایاد خان کی روٹین وہ نہیں جانتی تھی، اسی لیے اس کا نمبر ہونے کے باوجود وہ اسے کال یا میسج نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کا کھانا بھی اس نے خود بنا لیا تھا۔ مزید انتظار کرتی رہی اور اب بھوک لگ رہی تھی، مگر اکیلے کھانا کھا لینا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے اب نیند آنے لگی تھی جب ایاد خان گھر پہنچا تھا۔ تھکن زدہ چہرہ اور تاثرات بہت سنجیدہ سے تھے۔ باہر صوفے پر نیند سے جھولتی آسمان کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ آسمان، اس نے آہستگی سے پکارا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آنکھوں میں نیند کی سرخی تھی۔ تم سوئی نہیں ہو ابھی تک؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ آسمان اپنے بال سمیٹتی سیدھی ہو بیٹھی۔ نہیں، میں اکیلی انکمفرٹیبل تھی۔ کیا آپ کی ڈیلی روٹین یہی ہے؟ آسمان پریشانی سے اس سے سوال کر رہی تھی۔
ایاد گہرا سانس بھر کر وہیں بیٹھ گیا۔ سوری، میں بس آج ہی، دراصل مجھے تمہارا خیال نہیں آیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے خان موسیٰ نے فکر مندی سے اسے بھیجا تھا کہ اسوان اکیلی پریشان ہو رہی تھی، مگر وہ اسوان کو یہ بات نہیں بتا پایا تھا کیونکہ خانزادہ نے اسوان کو کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ تو علیحہ کو بھی بتانے سے روک رہے تھے، مگر کیف پریشانی میں چھپا نہیں پایا تھا۔ کیا آپ کھانا کھائیں گے؟ اسوان نے اٹھ کر اس سے سوال کیا۔ ایاد چونک گیا۔ کیا تم نے کھانا کھایا ہے؟ نہیں کھایا؟ ایاد نے بے ساختہ سوال کیا۔ اسوان نے ہچکچا کر نفی میں سر ہلایا۔ یار تم پاگل ہو کیا؟ ایاد سر پکڑ کر رہ گیا۔ اسوان کو اس کی بات سے شرمندگی محسوس ہوئی۔ کیا وہ سمجھ رہا تھا کہ اسوان اس کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتی تھی، یا وہ یہ جتانا چاہ رہا تھا کہ وہ ایسا سب کر کے پاگل لگ رہی تھی؟ وہ اچانک سنجیدہ سی ہو گئی۔ اپنی کم عقلی پر اب خفت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کھانا بھی نہیں کھایا؟ اب کھایا ہی نہیں جانا تھا۔ اسوان! ایاد نے اسے پکارا مگر وہ انسنا کر گئی۔ وہ گہرا سانس بھر کر اٹھا اور کچن میں چلا گیا۔ سارے دن کی تھکن اور پریشانی نے اس کا حال خراب کر دیا تھا۔ بھوک تو اب بھی مری ہوئی تھی، مگر سر میں درد کی وجہ سے وہ چائے بنانے لگا۔ ڈھکے ہوئے برتن دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ چیک کیا تو تازہ کھانا پڑا ہوا تھا۔ وہ لب بھیج گیا۔ اسوان نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ اکیلی کبھی نہیں رہی تھی، شاید وہ اکیلے کبھی کھانا بھی نہ کھاتی ہو۔ ایاد کو شرمندگی ہوئی۔ وہ چائے بناتے ہوئے کھانا اوون میں گرم کرنے لگا۔ 2 کپ چائے بنائی اور ٹرے میں کھانا اور چائے رکھ کر کمرے میں پہنچا۔ اسوان نیم اندھیرا کیے پڑی تھی۔ ایاد نے ٹرے ایک طرف رکھی اور لائٹس آن کی۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھ گئی۔ اسوان کھانا کھا لو۔ ایاد نے نرمی سے اسے پکارا۔ میں کھا چکی ہوں۔ وہ جھوٹ بولنے لگی۔ تو یہ کس کا حصہ رکھا ہے؟ کیا میرا؟ ایاد نے مدھم سا مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ وہ آنکھوں سے بازو ہٹائے چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ جی آپ کے لیے رکھا تھا۔ کھانے پر نظر پڑی تو دوسری بار جھوٹ بول کر پھر سے سو گئی۔ اٹھ جاؤ اسوان! ایاد نے اسے پھر سے پکارا مگر وہ انسنے کیے پڑی رہی۔ ایاد ٹرے اٹھا کر بیڈ پر رکھتا اس کے پاس بیٹھا اور اس کی کلائیاں تھام کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے بٹھا گیا۔ اسوان اس کی حرکت پر سٹ پٹا کر پیچھے ہوتی دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ چلو کھانا کھاؤ، پھر چائے بھی پی لینا۔ آئی تھنک تم ڈیلی رات کو پیتی ہو۔ ایاد نے ٹرے اس کے سامنے رکھا اور دوستانہ لہجے میں بولا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ کھانا کھا لو پلیز، ایاد نے بے چارگی سے کہا، اور رات کی فکر اسے پاگل کر رہی تھی۔ اسوان کو وہ فی الحال منانے یا معذرت کرنے والا کام نہیں کر سکتا تھا۔ بھوک تو اسے بھی لگ رہی تھی۔ ایاد کی ضد پر وہ خاموشی سے کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ وہ چائے پیتے ہوئے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر خاموشی اور فرما برداری سے کھانا کھاتی اسوان کا سر سہلانے لگا۔ وہ ہونک سی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا تم بظاہر اسٹون جیسی نظر آنے والی لڑکی دراصل اتنی سویٹ ہو۔ وہ نرمی اور بے ساختگی سے بولتا اس کا رخسار تھپ تھپا گیا۔ اسوان کا چہرہ اس تعریف پر سرخ ہو گیا۔ وہ سمٹ سی گئی تھی۔ ایاد اپنے احساسات بیان کرنے میں کافی ایماندار ثابت ہوا تھا۔ حمینا اپنی بیٹی کو سلا کر فارغ بیٹھی تھی، درود شریف کا ورد کرتی۔ وہ بھی حویلی کے اس بیٹے کے لیے دعا گو تھی جس سے اس کا زیادہ سامنا نہیں ہوا تھا، بس 1-2 بار اسی گھر میں ملی تھی۔ وہ سنجیدہ تھا، سرد مزاج سا، مگر برا نہیں تھا۔ اس نے حمینا کو اپنے گھر میں نہیں رہنے دیا تھا، مگر اس نے جو وجہ دی تھی وہ حمینا کو پہلی بار احساس دلا گئی تھی کہ مرد بھی عورت کی عزت کے معاملے میں حساس ہو سکتا ہے۔ وہ حمینا کی سچائی جانتا تھا، اس کے باوجود اس نے حمینا کو صرف لڑکوں کے درمیان نہیں رہنے دیا، کیونکہ وہ اپنے گھر کی لڑکیوں کو بھی بغیر محرم رشتے کے لڑکوں کے ساتھ نہ رہنے دیتا۔ وہ جو تھی جیسی بھی تھی، اور رات خانزادہ نے اسے وہی عزت دی جو اپنی لڑکیوں کو دیتا تھا۔
حمینہ کو وہ قابل عزت لگا تھا، وہ اس کی زندگی کے لیے دل سے دعا گو ہوئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل پر اچانک کال آنے لگی۔ رنگ ٹون پر اس نے چونک کر موبائل دیکھا۔ یہ موبائل ابراہیم جاتے ہوئے اس کے لیے چھوڑ گیا تھا اور آج پہلی بار کال کر رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر کال اٹینڈ کی اور نہایت خاموشی سے موبائل کان سے لگایا۔ حمینہ، ابراہیم کی مدھم نرم پکار پر وہ چونکی۔ جی، اس نے آہستگی سے سوال کیا۔ کیسی ہو گڑیا، ٹھیک ہے؟ اس کے پوچھنے پر حمینہ کو حیرت سی ہوئی تھی۔ وہ اچانک کال کر کے اچانک حال لے رہا تھا۔ حیرت تو بنتی تھی۔ جی ہم دونوں ٹھیک ہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ تھوڑی دیر مجھ سے بات کرو، میں بہت اپسیٹ ہوں اس وقت۔ وہ اپسیٹ تھا اور اس سے بات کر کے پرسکون ہونا چاہتا تھا۔ وہ یہ بات نہیں کر پایا اور حمینہ اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ حیرت سے اس کے الفاظ سنتی، سوچ میں گم ہوئی۔ وہ کیا بات کرے، اس کے پاس کیا باتیں تھیں بھلا؟ آپ کے کزن، کیا وہ ٹھیک ہیں؟ آپ اپسیٹ کیوں ہیں؟ کیا ان کا مسئلہ زیادہ بڑا ہے؟ حمینہ نے مدھم سے لہجے میں ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ وہ ابھی یہی بات کر سکتی تھی۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ مختصراً بولا تھا۔ امید ہے سب اچھا ہوگا، آپ پریشان نہیں ہوں، حمینہ نے اپنے مخصوص لہجے میں اسے تسلی دی۔ ابراہیم کو لگا جیسے جلتے جسم پر کسی نے ٹھنڈے پانی کی پھوار پھینکی ہو۔ وہ آنکھیں موندتا سیٹ سے پشت لگا گیا۔ حمینہ، تمہارے ان الفاظ نے مجھے اتنا سکون دیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ شکریہ پیاری لڑکی، وہ نرمی سے مسکرا کر بولا تو حمینہ حیران ہوئی۔ جی، اس کے سوال پر ابراہیم نے گہرا سانس بھرا۔ وہ پاس ہوتی تو سب بھلا دیتا، اپنے سینے سے لگا لیتا۔ ایسا کیوں محسوس کر رہا تھا وہ خود بھی نہیں جان پا رہا تھا۔ وہ ابھی مزید بات کرنا چاہتا تھا مگر اس نے بات مختصر کر کے کال کاٹ دی۔ حمینہ ناسمجھی سے کندھے اچکاتی موبائل واپس رکھ گئی تھی۔ خان رباز صبح سویرے حویلی پہنچا تھا۔ حویلی میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رباز ابھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ خانی بیگم کی پکار نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ شاباش، نکل جاؤ خاموشی سے، ویسے بھی سارے مسائل تم مردوں نے ہی تو سلجھانے ہیں، ہم عورتوں کا کیا ہے، رو پیٹ کر چپ کر جائیں گی۔ تم حویلی کے مردوں نے نیا رواج نکال لیا ہے، کچھ ہو جائے خود سارے پہنچ جاتے ہو اور یہاں کسی کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ پچھلے 2 دن سے اپنے اورات کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہوں، کسی کو ترس نہیں آ رہا، اور وہ تمہاری ماں پاگلوں کی طرح رو رہی ہے، بار بار بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کا سوچا کسی نے؟ خانی بیگم غصے سے بولتی چلی جا رہی تھی۔ رباز نے گہرا سانس بھرا، اسے پورا یقین تھا اس کا سامنا خانی بیگم سے ہوا تو ان کا غصہ جھیلنا ضروری ہوگا۔ مورے، میں اسی لیے آیا ہوں، کچھ دیر ٹھہر کر لے جاؤں گا، رباز نے نرمی سے وضاحت دی۔ ہاں لے جاؤ رباز، میرا دم گھٹ رہا ہے، پتہ نہیں میرا بچہ کس حال میں ہوگا، میں اسے ملے بغیر مرنا نہیں چاہتی۔ خانی بیگم ہاتھوں میں سر گرائے بے بسی سے رو پڑی تھیں۔ رباز ان کی بات پر گھبرا گیا۔ مورے صبر کریں، وہ ٹھیک ہے بالکل، اس نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ تم جاؤ اب آرام کرو، ہمیں لے کر بھی تو جانا ہے۔ وہ بے تابی سے اسے بھیج رہی تھی، بس نہیں چل رہا تھا اسے ابھی لے جانے کا کہہ دیں، مگر اس کی تھکن کا خیال کر گئی۔ اس کا الجھا ہوا سا حلیہ بتا رہا تھا وہ 2 دن سے ایک ہی حالت میں کھڑا ہے۔ رباز ان کی ہدایت پر سر ہلا کر آگے بڑھا۔ پریہان کے کمرے میں جھانکا تو وہ نیم اندھیرا کیے افسردہ سی پڑی تھیں، آنکھیں سرخی مائل ہو رہی تھیں۔ ان کے پہلو میں علیحا سو رہی تھی۔ ایقان نے اسے پہلے ہی کال پر بتا دیا تھا کہ پریہان بالکل سو نہیں رہی تھی اور خانی بیگم تو بیٹھی ہی وہیں باہر تھی۔ ماما، رباز نے پریہان کے پاس پہنچ کر آہستگی سے پکارا تو وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ رباز، اوراد آ گیا ہے کیا؟ اگر وہ ٹھیک ہے تو ابھی تک آیا کیوں نہیں ہے؟ پریہان سوال کر رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہے مگر ابھی ہاسپٹل سے گھر نہیں آ سکتا، آپ تھوڑی دیر آرام کریں، پھر میں لے جاؤں گا، اس نے ماں کے ہاتھ تھام کر تسلی بخش لہجے میں کہا۔ سچ کہہ رہے ہو، لے جاؤ گے نا؟
وہ بے قراری سے پوچھ رہی تھی۔ رباز نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ پرومس لے جاؤں گا، بٹ پہلے آپ کو تھوڑی دیر سونا ہوگا۔ اس نے انہیں زبردستی سلایا تاکہ وہ آرام کر سکیں۔ علیحہ کے سر پر ہاتھ پھیرتا وہ اپنے کمرے پہنچا تو ایقان نوافل پڑھ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھتا ایقان کو دیکھنے لگا۔ وہ سلام پھیر کر جلدی سے اس کے پاس پہنچی۔ اور رات لالا ٹھیک ہیں کیا؟ اس کے سوال پر وہ سر ہلاتا اس کے ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا گیا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، پریشان مت ہو۔ اس کو بٹھاتے ہی رباز اس کی گود میں سرک گیا۔ ایقان اس کی حرکت پر نروس سی اسے دیکھنے لگی۔ تم اپنا خیال رکھ رہی ہو نا؟ تمہاری طبیعت دوبارہ خراب تو نہیں ہوئی؟ وہ اس کے ہاتھ نرمی سے تھام کر پوچھ رہا تھا۔ اس پریشانی میں بھی اس کے لیے فکر مند تھا۔ اس کے سوالات پر ایقان یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ ایک ہی وقت میں ہر ایک اپنے کو توجہ دینا اور پرواہ کرنا کیسے کر لیتا تھا وہ یہ سب؟ ایقان اس سے متاثر ہو رہی تھی، ہر وقت ہی متاثر رہتی تھی۔ اسے پہلے بدترین مرد ملا تھا، اس نے صبر کیا، چپ رہی۔ شاید اللہ کو اس کا صبر ہی پسند آیا تھا کہ اسے دوسری بار بہترین مرد سے نوازا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ نہیں رکھ رہی ہو اپنا خیال؟ اس کی خاموشی سے رباز نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو وہ گڑبڑا کر سر ہلا گئی۔ رکھ رہی ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ جلدی سے بولی تو رباز نے سر ہلا دیا۔ اس کی خاموشی محسوس کر کے ایقان کو اس کی فکر ہوئی۔ خان صاحب سب ٹھیک ہو جائے گا، ایقان نرمی سے بولی تو رباز بے ساختہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ ہچکچا کر اپنا ہاتھ رباز کے ماتھے پر رکھتی اس کا سر دبانے لگی۔ وہ خاموشی سے آنکھیں بند کر گیا۔ اسے روکا نہیں، اس بار تو بالکل نہیں۔ وہ آہستگی سے سر دباتی رہی اور رباز اس کا نرم سا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتا نیند میں جانے لگا۔ محبت بھی کبھی مرض ہوتی ہے، یہ تو شفا ہے، یہ تو سکون ہے اور روح کی پاکیزگی ہے۔ ہاں، اگر محبت اپنے محرم سے ہو تو یہی اصل محبت ہے، اور ایسی محبت صرف خوشی کا دوسرا نام ہے۔ ایقان کو بھی اپنے محرم سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کے قریب آنا اسے پہلے ڈرایا کرتا تھا، اب تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ اس کا دیکھنا ہر بار محبت لگتا تھا اسے، بار بار پہلی بار محبت ہو جانے جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ نیند میں جاتے رباز کو ابراہیم کی بات یاد آنے لگی۔ میں نہیں جانتا تھا زندگی میں کوئی انسان میرے لیے مرہم جیسا ہو سکتا ہے۔ میں نے شدید ڈپریشن اور تھکن میں حمینہ کو کال کی اور اس کی آواز نے، اس کے رسمی الفاظ نے مجھے اینٹی ڈپریشن جیسا محسوس کروایا ہے۔ میں حیران ہوں، خوش بھی۔ رباز اس کی بات پر تب نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ اسے ابراہیم جیسے سمجھدار اور قابل ڈاکٹر کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر حیرت ہوئی تھی، مگر اب وہ اس کی بات سمجھ رہا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک جیسے تھے، ذمہ دار اور میچور، نرم مزاج اور سنجیدہ سے، اور یہاں معاملہ محبت کا تھا۔ وہ یہاں بھی ایک جیسا ہی محسوس کر رہے تھے۔ ابراہیم کو یقین تھا رباز ایک دن اس کی بات سمجھ جائے گا، اور رباز کو اگلے ہی دن ابراہیم کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ وہ یکدم نیند سے بھری آنکھیں کھول کر سر اٹھاتا خود کو تکتی ایقان کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے اسے سینے سے لگا گیا۔ اس کی تھکن زائل ہو گئی تھی۔ آپ لوگ پلیز تھوڑی دیر گھر جا کر آرام کر لیں، اور رات ٹھیک ہے، یہاں میں رکا ہوا ہوں نا؟ ابراہیم نے ان سب کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ خانزادہ سنجیدہ سے اور رات کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ہم اسے حویلی نہیں لے جا سکتے کیا؟ خان عاصر بے چینی سے پہلو بدلتے سوال کر رہے تھے۔ بالکل نہیں، ابھی تو بالکل نہیں، کچھ دن صبر کریں، ابراہیم نے نفی میں سر ہلا کر انہیں جواب دیا۔ لالا چلیں گھر، آپ کی حالت مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی ہے، خان موسیٰ نے خانزادہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فکر مندی سے کہا۔ ہاں جی، پلیز جائیں، کچھ دیر آرام کریں اور پھر باری باری آئیے گا، سب کا یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ خان موسیٰ نے اس کی پریشانی پر سر ہلا کر خان عاصر کو سہارا دیتے ہوئے کھڑا کیا۔ الہام اپنی جگہ جم کر کھڑا تھا۔ ابراہیم نے اسے دیکھا۔ الہام تم بھی گھر جا کر آرام کرو، پھر واپس آ جانا، ابراہیم نے نرمی سے اسے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ وہ گھبرا گیا تھا، بالکل چپ چپ سا ہو گیا تھا۔ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
کہا نہ جاؤ۔ ابراہیم کو یکدم غصہ آ گیا، وہ اس کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ اس کے ڈانٹنے پر اورات نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ آپ یہ بات آرام سے بھی تو کر سکتے ہیں، وہ آہستگی سے بولتا ابراہیم کو ٹوک رہا تھا۔ ابراہیم نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، تم سے ضروری سوال کرنے ہیں۔ خانزادہ نے سنجیدگی سے اورات کو دیکھا اور اٹھ کر چلے گئے۔ وہ ان کا غصہ پہچان رہا تھا۔ الہام بھی ابراہیم کا غصہ محسوس کر کے ان سب کے ساتھ چلا گیا۔ اورات دروازے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اب تم بھی اپنا ڈرامہ جاری رکھو۔ ابراہیم اسے دیکھتا تپ کر بولا۔ اورات نے ابرو چڑھائے۔ آپ نے انگارے کیوں چبائے ہوئے ہیں؟ اورات نے سکون بھرے لہجے میں سوال کیا۔ تم نے میرے پروفیشن کو مذاق سمجھا ہے اورات، تم جانتے بھی ہو تمہارے ہوش میں نہ آنے پر سب کا کیا حال تھا، اور تم نے ہوش میں آتے ہی کوما کا جھوٹ بلوایا۔ میرا کیا امیج بنے گا سارے اسٹاف پر؟ ابراہیم شدید غصے میں بول رہا تھا۔ اورات نے آنکھیں بند کر کے انسنا کر دیا۔ ابراہیم دانت کچکچاتا کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے پر اورات موبائل پر کال ملا گیا۔ میرے کمرے میں آؤ اسلم خان، ایک جملے میں ہدایت دیتا وہ کال کاٹ گیا۔ اگلے ہی لمحے اسلم خان حاضر تھا۔ تم سے پہلے کہا تھا کھیلنا مت، تمہیں سینے پر فائر کرنے کا کہا تھا، دل پر فائر کرنے کا نہیں کہا تھا، تمہاری بلٹ میرے دل کے قریب گزری ہے۔ اسلم خان کے سامنے آتے ہی وہ اسے گھور کر بولا، یعنی اپنی ساری حالت ابراہیم سے جان چکا تھا۔ خان صاحب، مجھے آپ کا پلان بالکل اچھا نہیں لگا تھا، آپ پر فائر کرنے کا سوچ کر ہی میرے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ اپنی جان پر اتنا بڑا خطرہ کون مول لیتا ہے؟ آپ کی حرکت نے تو ہاشم خان کے بھی رنگ اڑا دیے ہیں۔ اسلم خان سر جھکائے پریشانی سے بول رہا تھا۔ اس کی پریشان نظریں اورات کے سینے پر بندی پٹی پر جمی ہوئی تھیں۔ یہی تو میں چاہتا ہوں، اورات سنجیدہ ہو گیا، یہی تو چاہتا ہوں کہ ہاشم خان بہکلا جائے اور بہکلا کر غلطیاں کرے، اتنی غلطیاں کرے کہ ذلیل ہو جائے۔ اورات کے لہجے میں سرد پن محسوس کر کے اسلم خان نے جھرجھری لی تھی۔ وہ بظاہر ٹھہرے پانی جیسا انسان در حقیقت بپھرے طوفان جیسا خطرناک تھا۔ وہ جیسا بھی تھا، اسلم خان اس کا وفادار تھا اور اس کے ساتھ تھا۔ اسلم خان کی جاسوسی پر ہی انہیں خبر ملی تھی کہ ہاشم خان نے خانزادہ کا شدید نقصان کرنے کا سوچا ہے۔ یہ سن کر بری طرح بھڑک اٹھا تھا۔ اسے موقع مل گیا تھا دشمنی نبھانے کا، مگر عین وقت پر ہاشم خان کو جرگے کی طرف سے 20 سال بعد اپنی اولاد کو علاقے میں بلانے کی اجازت مل گئی اور اس نے مزید رسک نہ لینے کا سوچ کر اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ حملہ کروانا چاہتا تھا، مگر بس اتنا کہ خان حویلی والے چونک جائیں، گھبرا جائیں، یعنی حملہ بھی کیا، بس ایک شیطانی سازش تھی۔ اس نے ارادہ بدل دیا، مگر اورات خانزادہ اپنی چال پر قائم رہا تھا۔ اس نے ہاشم خان کے حملے کے دوران خود حملہ کروا کر اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اس نے رسک لیا تھا، مگر ہاشم خان کو پھنسانے کے لیے وہ یہ بھی کر گزرا تھا۔ ہاشم خان اپنی چالوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ میرے بابا کا نقصان کرنے کے چکر میں حویلی کے کسی دوسرے فرد کا نقصان پہنچا دیتا تو اصل خطرہ وہ ہوتا۔ مجھے ابھی اس جرگے میں بولے جانے والے الفاظ بھی یاد ہیں۔ تم نہیں جانتے میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے، میں ہاشم کو پورے علاقے میں ذلیل کروا کر ماروں گا۔ اور آج سرد سپاٹ لہجے میں بول رہا تھا۔ پھر بھی خان صاحب، وہ دشمنی کرے گا تو کیا آپ خود کو ہی نقصان پہنچائیں گے؟ اسلم خان کو اس کے الٹے دماغ والے انسان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ ہاں میں سربراہ ہوں، مگر اب مزید کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ تو صرف ہاشم کو ذلیل کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا ہے۔ وہ اب جرگے میں وضاحتیں دے گا اور کوئی اس کا یقین نہیں کرے گا۔ سردار خانزادہ بیٹے پر کیے اس شدید حملے کی سخت سزا دلوائے گا۔ سوچو اس کی کیا حالت ہوگی جب اس کی ایک چھوٹی سی چال کی اتنی بڑی سزا ملے گی۔ اورات پرسکون لہجے میں بول رہا تھا۔ اسلم خان کو اس پر حیرت ہوئی تھی۔